نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعترته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله العظيم. وصدق النبي الأمي الأمين الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. بندیال دا ایک قصبہ میرا آبائی قصبہ ہے. میرے پردادا حضرت مولانا سلطان محمود نامی رحمت اللہ علیہ کسی علاقے چوں ہجرت کر کے بندیال شریف لے آئے اور اس طرح اس قصبے جو دین دا ایک چشمہ پھٹیا. میرے دادا مرحوم حضرت مولانا فضل کریم رحمت اللہ علیہ بہت بڑے مفتی اور اپنے وقت دے فقیہ. انہوں نے اس علمی گلشن دی آبشاری کی تھی
اور اس گلشن وچ بڑے پھول اور پھل لگن لگے۔ انہاں تو بعد میرے بڑے چچا حضرت مولانا عبدالکریم رحمت اللہ علیہ میرے والد مرحوم مولانا محمد امیر رحمت اللہ علیہ انہوں نے اس گلشن دی نگہبانی بھی کی تھی، چوکیداری بھی کی۔ بڑے بڑے علماء اور طلباء سینکڑیاں دی تعداد وچ بڑے دور دراز علاقیاں چوں آ کے اپنی علمی پیاس بجھیندے رہے۔ اگرچہ اس گل کا افسوس ہے کہ اس چشمے دے کول رہن والے لوگ پیاسے ہی رہے۔ میں سمجھنا کہ ساڈے خاندان وچوں بڑے درد نال اور بڑے اخلاص نال جس شخص نے بہت زیادہ محنت کی تھی وہ میرے چچا مولانا سید امیر رحمت اللہ علیہ۔ اللہ تعالی انہاں ساریاں دیاں قبراں نوں منور فرمائے، درجات بلند کرے۔ میری یہ دلی دعا ہے، تمنا ہے اور یقیناً بندیال دے لوگوں دی بھی یہ تمنا ہوئے گی، اللہ اس گلشن نو ایک مرتبہ پھر آباد کر۔ او رونقاں، او علمی ماحول، او تعلیم و تعلم، درس و تدریس، پڑھنا پڑھانا، طالب علماں دا مسجد وچ پھرنا، اللہ اس دور دے واپس لے آن دی سن ساریاں نوں توفیق عطا۔ اے تاریخ صدیاں تے محیط ہے، اور بندیال دے قصبے چ اے مذہبی کشیدگی اور کھینچا تانی یہ بھی صدیاں تو محیط ہے۔ نسلاں گزر گئیاں، لوگاں دے پردادے دادے والد چلے گئے، تیسری یا چوتھی نسل بندیال دی اپنی زندگی گزار رہی ہے، لیکن جیڑی وہ مذہبی کشیدگی ہے، کھینچا تانی ہے،
وہ اپنی جگہ تے بدستور موجود ہو. تو تھکتا نہیں. لوگ بیچارے پریشان رہنے، دنیا دار، جٹ، زمیندار، ملکال، بے انہاں مولویاں دی سنا تا او کچھ آدھن، انہاں مولویاں دی سنا تا اے کچھ آدھن. او تقریر کرن لگن تا او آدھن بے نبی پاک بھی عالم الغیب ہیں. انہاں دی گل سنیے تا اے آدھن بے علم غیب خاصہ ہے بندی ہے. اس طرف دی تقریر سنیے او آدھن بھئی آمنہ دا لال بھی مختار کل لے، جو چاہن جن چاہن جو چاہن کر دین. اور انہاں مولویاں دی سنیے تا اے مولوی آدھن بھئی مختار کل اگر کوئی ہے تا صرف ہو، باقی سب بے اختیار ہیں. کسی نو کوئی اختیار حاصل نہیں، سارے اختیارات دا مالک جڑا ہے وہ. اج بالکل کوئی اختلافی گل نہیں کرنی. دوسرے طبقے دے کوئی افراد اگر اتنے موجود ہیں یا میری کیسٹ انہوں نے پہنچے تو ہاتھ بن کے اپیل کرنا چاہنا کہ میری گل ذرا توجہ نال سنی. لوگ پریشانی دے عالم چن، او آدن بھئی اس طبقے دی گل سنیے، او آدن بھئی نبی پاک نور من نور اللہ ہیں. بشر آکھنا گستاخی ہے. اور جدہ اسا انہاں مولویاں دی گل سندے ہاں تا اے مولوی آدن بھئی اللہ دے نور وچوں کوئی شے نکل ہی نہیں سکدی، اس دی جز تے حصہ ہو نہیں سکتا، بلکہ نبی پاک بشرن اور قرآن آدھا کل انما انا بشروں. لوگ بڑے پریشان ہیں، زمیندار، جٹ، سکول کالج دے پڑھے ہوئے لڑکے، بھئی کہندی منا تے کہندی نہ منا. او آدھن میلاد النبی دا جلوس کڈنا چاہیدا، جھنڈیاں لانیاں چاہیدیاں، کمکمے سجانے چاہیدے، بازار سجانے چاہیدے. جیڑا بندہ میلاد منائے اس دی آخرت سمر جاندی ہے. تے جیڑے اساں اس طبقے دی گل سندیاں تے اے آدن اسلام نہ برسیاں مناون دا قائل ہے تے اسلام نہ سالگرہ مناون دا قائل ہے. او میلاد النبی مناون دے قائل ہیں، اے میلاد النبی مناون دے قائل کوئی نہیں. او آدن نبی پاک حاضر ناظر ہیں، اے آدن حاضر ناظر کوئی نہیں. یہ جڑا ایک جھگڑا ہے، اختلاف ہے، رولا ہے، لوگ اس سے پریشان ہیں. بلکہ کچھ لوگ جڑے بڑے نیوٹرل قسم دے اور سمجھدار اپنے آپ کو اکھان والے وہ اپنی بیٹھکاں، بنگلیاں، مجلساں، محفلاں دے وچ بیٹھ کے یہ آدھے بھئی ساڈا بیڑا تو مولویاں غرق کر دیتا. آدھے کہ نہیں آدھے؟ آپ سچ بولو. آدھے کہ نہیں آدھے؟ بھئی ساڈا بیڑا مولویاں غرق کر دیتا. بریلوی آدھے اساں سچیاں، دیوبندی آدھے اساں سچیاں. انہاں مولویاں دی سنیے او آدھے اساں سچیاں، انہاں مولویاں دی سنا اے آدھے اساں سچیاں. اساں تا جناب ان دعا مولویاں دے وچ پیسے گئے ہاں جنہیں چکی دے پاٹ وچ آٹا دانے پس ویندے، اساں تا پس گئے ہاں. سن مولویاں کدائیں دا نہیں چھوڑیا. ساڈا کوئی قصور نہیں، ساڈی کوئی غلطی نہیں. اساں جاہل ہاں، ان پڑھ ہاں، عربی نہ جان دے، اساں گرامر نہ جان دے، سن نہیں پتہ ماضی کے، مضارع کے، اسم فاعل کے، اسم مفعول کے، امر کے، نائی کے. یہ کیڑا سیگا، کیڑا معنی، تفسیر کس نو آتے ہیں، اصول تفسیر کس نو آتے ہیں، حدیث کس نو آتے ہیں.
اصول حدیث کس نو آدن سن اس دا قطن کوئی پتہ نہیں ساڈا کوئی قصور نہیں میں آدھا ہونا بے اے تیرا بہانہ جڑا کوئی ملک کر رہا یا کوئی زمیندار کر رہا یا کوئی غریب کر رہا یا کوئی طالب علم کر رہا یا کوئی ٹیچر کر رہا کہ ساڈا کوئی قصور نہیں اساں جاہلاں ان پڑھ اے تیرا بہانہ میں من جاواں گا اے تیرا بہانہ مولانا محمد امین صاحب من جاسن اے تیرا بہانہ مولانا عبد المجید صاحب بھی من جاسن بے تو جاہل آدمی ہے تین مولویاں خوار کر دیتا لیکن اگر ایو بہانہ قیامت والے دہاڑے تو رب دے سامنے پیش کیتا تا رب کوئی نہیں مننا مطلب رب نو کھلو کے آکے مولا نہ میں قرآن جاندا ہے نہ میں حدیث جاندا ہے نہ میں فقہ جاندا ہے نہ میں تفسیر جاندا ہے نہ اصول تفسیر جاندا ہے نہ میں گرامر جاندا ہے نہ میں صرف جاندا ہے نہ میں نحو جاندا ہے مولا میرے کول تو وقت بھی کوئی نہیں مرن جوگا ویلا بھی کوئی نہیں میرے کول مولا مرن جوگا ویلا کوئی نہیں میرے کول صرف کھرکڑ دا ویل کوئی نہیں میں انہاں زمیناں تے ونجاں انہاں کارخانیاں چ ونجاں انہاں زمیناں چ ونجاں فلانے رولے مکائیں فلانے دے جھگڑے میں مکائیں مولا میں جاہل آدمی ہوں ان پڑھ آدمی ہوں مولا میرا کوئی قصور نہیں سن مولویاں تباہ کر دیتا یا من تو بھیجنا جنت تے جہنم واسطے مولوی بتھیرے نہیں نہیں سارا رولا پایا یا انہاں سن لڑایا انہاں جھگڑے کیتے انہاں اختلاف کیتا انہاں دے پیٹ دا مسئلہ انہاں اپنے پاسے چھپیا ساریاں نو مولا میرا کوئی قصور نہیں من تا بھیج جنت اگوں اللہ تین آکسی ہاں تو تا جنت واننا میں جنت بڑائی جہلاں واسطے تو جاہل ہے نا تو قرآن نہ جاندا حدیث نہ جاندا فقہ نہ جاندا تین گرامر دا نہیں نہ پتا تو جاہل بندہ نا اسا جنت بنائی جہلا واسطے تو تو وائی نہ جہلا جنت تے مولویاں نال میں ذرا دو ہاتھ کر لیوا کدی نہ آکسی اللہ اللہ آکسی جس معاشرے وچ رہنا ہے جس ماحول وچ رہنا ہے جس پنڈ وچ رہنا ہے جس قصبے وچ رہنا ہے جس سوسائٹی وچ رہنا ہے جس محلے وچ رہنا ہے ذرا دس نا اوتھے دودھ خالص لبدا یا جس ماحول تے پنڈ تے قصبے وچ رہنا ہے اوتھے مرچاں خالص لبدیاں نہیں لون خالص لبدا یا دھڑیاں خالص لبدیاں نہیں چاہ دی پتی خالص لبدی یا نہیں مولا من مرچاں خالص نہیں لبدیاں مرچاں دے وچ اٹا پی کے مرچاں وچ اٹا پی کے تے چاہ دی پتی وچ چھولیاں دے دانے دے چھلکے پی کے تے ہن تا جناب خون پی کے تاکہ رنگ چڑھے بندہ یوں پانی پاوے تے رنگ چڑھے اس پتی دا خون پی کے یا اللہ تے دودھ وچ پانی دی ملاوٹ کر کے اللہ فرمانے ہیں وقت جلے دودھ خالص نہیں لبدا تو دودھ پیونا چھوڑ دیتا یا تے جلے نمک خالص نہیں لبدا تو نمک کھاونا چھوڑ دیتا یا تے مرچاں خالص نہیں لبدیاں تو مرچاں کھاونیاں چھوڑ دتیاں نہیں مولا نہیں بس کے کیتا یا مولا جدا دودھ خالص پیونا چاہنا ہے مجبوبے تے بننی آئی تے جدا مرچاں خالص استعمال کرنی ہووے نا تے اپنے سامنے پیہائن اللہ فرمائے سن دودھ خالص پیونا ہو گیا تے مجھ دروازے تے بننا ہے تے نمک تے مرچ خالص استعمال کرنی ہو گیا تے نظراں دے سامنے پسوینا ہے تے جے دین لینا ہے اکھاں بند کر کے لے لے آئی میں جو قرآن بھیجیا آئی تو کیوں نہیں پڑھیا ہن ایتھے بہانے بنانا میرے کو سر کھرکن دا ویل نہیں تے میرے کو مرن جوگا ویلا نہیں تے من بڑے کم ہیں تے میں بڑا مصروف ہیں تیرے کو انگریزی پڑھن دا ویلا آئی الجبرا پڑھن دا ویلا آئی ریاضی پڑھن دا ویلا آئی راتی یک بستا سردیاں دیاں راتاں تے زمین نو پانی دیون دا ویلا آیا وساخ دا مہینہ تے اگ برس رہی ہے تے تیرے کو گندم کٹن دا تے گاہن دا تے بوریاں چ بند کرن دا اٹھو تے لد کے تے گھر لے آن دا ویلا آیا
दुकान 12-12 घंटे ते 14-14 घंटे खोल के सौदे बेचण दा वेला आया ते मेरे नबी पाक उत्ते उतरन वाले कुरान पढ़न जोगा तेरे कोल वेला कोई नहीं। अर्ज मैं आज ये करना चाहना, अगर तुसा मेरे नाल साथ मेरे नाल चलो, अर्ज मैं ये करना चाहना, ये जिहड़ा रोला है ते जिहड़ा इख्तिलाफ है ते जिहड़ा झगड़ा है, और झगड़े तो होंदे ही रहंदे। या क्या दुनियावी तौर ते तुहाडे विच झगड़े को नहीं होंदे? और बंदियाल वाले बोलो जोर दे, ये जिहड़े शुमार वाले हो, मीर वाले हो, गुजियाल वाले हो, उतरा वाले हो, कैदाबाद वाले हो, ते जिहड़े आसू पासू आए हो, ते जिहड़े बंदियाल वाले हो, तुसीं तां बिल्कुल फरिश्ते हो। तुहाडे विच लड़ाइयां कोई नहीं होंदियां, झगड़े तुहाडे विच कोई नहीं होंदे। ज़मीनां दे ते ट्यूबवैलां दे ते डंगरां दे ते चोरियां दे ते डाकियां दे इस्तां दे तुहाडे विच निकाहां दे ते तलाकां दे कोई झगड़े नहीं होंदे। बोलो बोलदे क्यों ने? इख्तिलाफ होंदा कि नहीं होंदा? गिरावां दे विच, चाचे ते भतरीजे विच, मामू ते भांजे विच, प्यो ते पुत्तर विच, सच्चे गिरावां विच, इक्के घर दे विच भरवीजे दे नाल साले दा इख्तिलाफ नहीं होंदा। अपने दे दरमियान जेड़े इख्तिलाफ होंदा, दुनियावी मामलात विच जेड़े इख्तिलाफ होंदा ने, उस दे हल दी सूरत कोई नहीं। सुने बोल जेड़े दुनियावी तौर ते लड़दे हो भिरा ते चाचा भतरीजा ते प्यो पुत्तर, निकाह तलाक, ज़मीनां जायदादां, पानी देवण दी बारियां दे मसले दे उत्ते जेड़े लड़दे हो, क्या उस इख्तिलाफ नूं रोले नूं मिटावण दा कोई तरीका नहीं? के तरीका? उस वेले तुसां आदियो कोई सियाणा वेखो, कोई सियाणा वेखो, कोई सालिस वेखो, कोई फैसल वेखो, कोई जज वेखो, कोई हाकिम वेखो जेड़ा पढ़ने वाला होवे, वडेरा होवे, वड्डा होवे, उसदा अदब होवे, एहतराम होवे, कुव्वत होवे, फैसले दी कुव्वत होवे ते मुनसिफ होवे। की होवे? मुनसिफ होवे। उसको जाविए, उस वडेरे नूं, उस सरदार नूं, उस चौधरी नूं, उस सियाणे नूं बन के आखिए भई असां भिरा लड़ पए आ, साडी बरादरी विच झगड़ा हो गया, इख्तिलाफ हो गया, साडे कोल नहीं मुकदा, तू सियाणा, तू साडे इख्तिलाफ नूं बोलो, तू साडे इख्तिलाफ नूं मुका। किसी चौधरी नूं, किसी वडेरे नूं तुसां सालिस मन लैंदे हो, ते जेले तुसां गए उस सियाणे कोल ते वडेरे कोल ते चौधरी कोल, वो चौधरी ते सियाणा अगर बहु सियाणा होवे ना तो वो आधा फैसला तो मैं करे ना, पर तुसां मेरे फैसले नूं मनसो सही होए जी मनसा अगे इस्लाम दे इस्लाम ते दसा करो भाई जेड़ा फैसला मैं करे सा तुसां दोए फरीक मेरे फैसले नूं मनसो। ओ आदिन असा तेरे कोल आए तां जदा तेन वडेरा मनिया, मुनसिफ मनिया, सालिस मनिया, तेरे फैसले नूं मनण दा इकरार कीता तां तेरे कोल आया ते तू आदा भाई दस्तखत कर दे ते असा दस्तखत करन वास्ते भी तैयार हां। ओए बंदियाल दे लोगो, दुनिया दे मामलात ते झगड़ा हो जाए, इख्तिलाफ हो जाए, रोला पै जाए तो किसी वडेरे नूं वडेरा मन के, किसी चौधरी नूं चौधरी मन के, किसी सरदार नूं सरदार मन के दोवें फरीक जाके उसको उस झगड़े का फैसला करवांदे हो। एक दीन दे मामले दे विच उन्हां ते साडे दरमियान जेड़ा झगड़ा हो गया, इख्तिलाफ हो गया, और दीन दे रोले मुकान वास्ते भी कोई वडेरा है कि कोई ना? दुनिया दे झगड़े मुकान वास्ते तो वडेरे लभ जांदे ने। ओ वडेरे कौन है जिन्हां नूं मैं वडेरा आखिया? ओ वडेरे कौन है जिन्हां नूं तू वडेरा आखिया? ओ वडेरे कौन है जिन्हां नूं कस्बे दे लोगां ने वडेरा आखिया? ओ वडेरे कौन है जिन्हां नूं शहर दे लोगां ने वडेरा आखिया? ओ वडेरे कौन है जिन्हां नूं खानदान दे लोगां ने वडेरा आखिया? तू उन्हां नूं वडेरा मन के, सरदार मन के, हाकिम मन के, चौधरी मन के अपने दुनिया दे इख्तिलाफ मिटान वास्ते उन्हां कोल टुर गया ते दीन दे इख्तिलाफ मिटान वास्ते असा उस वडेरे कोल क्यों ना टुर जाइए जिसनूं वडेरा मेरे रब ने आखिया। ते जेले जम्मे असा पहले दिहाड़े अल्लाह साडे काने च ऐलान करवाया अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। आख्या गया कि नहीं आख्या गया? सज्जे काने च भी थे, खब्बे काने च भी। असा दीन दे मामले च उस वडेरे कोल टुर जाइए,
اس سردار کو ٹر جائیے، اس حاکم کو ٹر جائیے جیڑا وڈیرا دنیا دے کسی بندے نے اس وڈیرا نہیں آکھیا، بلکہ وڈیرا اور بہت بڑا سردار اس اللہ نے آکھیا، اور اللہ نے قرآن پاک کے اعلان کیتا رفعنا لک ذکرک، رفعنا لک ذکرک، ہم نے تیرا ذکر میرے پیارے تیرے لیے بلند کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے میرے پیارے جتھے میرا ذکر اتھے تیرا ذکر، جتھے میرا تذکرہ اتھے تیرا تذکرہ، کلمے پہلے میرا ذکر پھر تیرا ذکر، آذان پہلے میرا ذکر پھر تیرا ذکر، تکبیر پہلے میرا ذکر پھر تیرا ذکر، جنازہ پہلے میرا ذکر پھر تیرا ذکر، اور بندیان کے لوگوں چھوڑو قبر کے سوال و جواب میں پہلے میرا ذکر پھر تیرا ذکر۔ رفعنا لک ذکرک، اس نو وڈیرا بنایا، کس نے بنایا؟ بولو زور سے بولو، اس نو وڈیرا بنایا، کس نے بنایا؟ جس کے بارے اللہ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرا پیارا پیغمبر میں تن اتنا دیاں گا، اتنا دیاں گا، اتنا دیاں گا، اتنا دیاں گا، فَتَرْضَىٰ، تو خود بول اٹھے گا مولا میں راضی ہو، مولا میں راضی ہو گیا۔ اس نو وڈیرا کسی بستی والے نے نہیں بنایا، اس نو وڈیرا کسی قصبے والے نے نہیں بنایا، اس نو وڈیرا کسی فرشتے نے نہیں بنایا، اس نو وڈیرا کسی انسان نے نہیں بنایا، اس نو وڈیرا کسی جنات نے نہیں بنایا، بلکہ اس نو وڈیرا بنایا عرش والے نے، اس نو وڈیرا بنایا عرش والے نے۔ منگا وقت کے گل کر لین دو، کوئی وڈیرا اپنے قصبے دا، کوئی وڈیرا اپنے شہر دا، کوئی وڈیرا اپنے گاؤں دا، کوئی وڈیرا اپنے ملک دا، کوئی وڈیرا اپنی برادری دا، کوئی وڈیرا اپنے خاندان دا، کوئی وڈیرا اپنے قبیلے دا، کوئی وڈیرا ایک بستی دا۔ حالے بڑے دور ہو، حالے بڑے دور ہو، میں بڑی گل کر رہی ہوں۔ کوئی وڈیرا ایک بستی دا، کوئی وڈیرا ایک گاؤں دا، کوئی وڈیرا ایک شہر دا، کوئی وڈیرا ایک محلے دا، کوئی وڈیرا ایک خاندان دا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، نوح وڈیرا اپنی قوم دا، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہود وڈیرا قوم عاد دا، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، حضرت صالح وڈیرے قوم سمود دے، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، شعیب وڈیرا مدین دی بستی دا، موسیٰ علیہ السلام وڈیرے بنی اسرائیل دے، عیسیٰ علیہ السلام وڈیرے بنی اسرائیل دے۔ کوئی وڈیرا ایک بستی دا، قوم دا، شہر دا، علاقے دا، برادری دا، قبیلے دا، تے جڑا وڈیرا میں منیا تے تو منیا، اس دے بارے فرمایا انی رسول اللہ الیکم جمیعا، انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اے وڈیرا ایک بستی دا نہیں، اے وڈیرا ایک شہر دا نہیں، اے وڈیرا ایک قوم دا نہیں، اے وڈیرا ایک قبیلے دا نہیں، اے وڈیرا ایک خاندان دا نہیں، اے وڈیرا ایک بستی دا نہیں۔ اللہ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، الحمدللہ رب العالمین وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اللہ آکھنا چاہنے میرا سونا پیغمبر آئی تو بات جس جس دا میں رب آنا اس دا تو نبی ہے۔ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اے وڈیرا ساری کائنات تو ایک اللہ تو کم، ساری کائنات تو اعلیٰ اولا افضل عرفہ۔ یہ وڈیرا ہے دین دے معاملے دے اندر۔ دنیا دا جھگڑا ہو جائے، دنیا دا جھگڑا ہو جائے، دنیا دے وڈیرے کو فیصلہ کروا لینے ہاں، تے دین دے معاملے جھگڑا ہو گیا، اپنا فیصلہ اس وڈیرے کو لے جانا چاہیے کہ نہیں لے جانا چاہیے؟ بولو بھائی، وہ لے جانا چاہیے کہ نہیں؟ بھائی تساں کو دیوبندیاں دے عالم فیصلہ کرن نہیں کر سکتے، بریلویاں دے عالم فیصلہ کرن نہیں کر سکتے، شیعہ دے عالم فیصلہ کرن نہیں کر سکتے۔ ان رولے نہیں مکنے، رولا تا مکنا جدا فیصلہ کرے گا آمنہ دا لاؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کتنا بڑا ہے جس میں اسا سالس مان رہے ہیں، مننا چاہیے کہ نہیں مننا چاہیے؟ اور بھائی کوئی انکار کر سکتا؟ تساں انکار کر سکتے ہو، بریلوی انکار کر سکتے، دیوبندی انکار کر سکتے، عالم انکار کر سکتے، جاہل انکار کر سکتے۔ یہ وڈیرا کتنا وڈیرا ہے؟
ایک پاسے ستوں زمیناں جو کچھ زمیناں دے وچے ستوں آسمان جو کچھ آسماناں دے وچے اور زمین و آسمان دے درمیان جو کچھ ہے خدا دی قسم اشاعت التوحید و سنت دا علماء دیوبند دا اے عقیدہ ہے اے نظریہ ہے ساڈے عقیدت اور ایمان دی گل ہے اگر ترازو دے ایک پلڑے دے اندر ستوں زمین رکھ دتیاں جان جو کچھ زمیناں دے اندر ہے وہ کچھ بھی رکھ دیتا جائے ستوں آسمان رکھ دیتے جان جو کچھ آسماناں دے وچے وہ کچھ رکھ دیتا جائے آکشی کرنا والا سورج اس پلڑے دے اندر ضیا پاشیاں کرن والا چند اس پلڑے دے اندر جگمگاون والے ستارے اس پلڑے دے اندر عرش تے کرسی اس پلڑے دے اندر جنت اس پلڑے دے اندر سرب فلک پہاڑ اس پلڑے دے اندر ستوں زمیناں اس پلڑے دے اندر چلتے ہوئے دریا سمندر ندیاں نالے اس پلڑے دے اندر آبشارہ چشمے اس پلڑے دے اندر جنگل باغ بہر اس پلڑے دے اندر انسان بھی جنات بھی ملائکہ بھی نوری بھی ناری بھی عرشی بھی فرشی بھی عدلی بھی عبدی بھی جبریل اسے میکائیل اسے اسرائیل اسے اسرافیل اسے حاملین عرش ملائکہ اسے انبیاء اس میں صلحاء اس میں اتقیاء اس میں علماء اس میں شہداء اس میں مفسرین اس میں محدثین اس میں زمین اس میں آسمان اس میں ستارے اس میں سورج اس میں چاند اس میں آسمان اس میں عرش اس میں کرسی اس میں فرش اس میں ساری کائنات اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھی جائے اور دوسرے پلڑے میں اکیلے آمنہ کے لال کو رکھا جائے اکیلے آمنہ کے لال کو رکھا جائے مولا اس ترازو میں تیرے سوا کون جا سکتا ہے جس نے ایک پلڑے 14 طبق ہومن ساری کائنات ہوئے زمینہ ہومن تے آسمان ہومن پہاڑ ہومن تے دریا ہومن سورج ہوئے تے چند ہوئے ستارے ہون تے انسان ہون جنات ہون تے ملائکہ ہون انبیاء ہون تے اتقیاء ہون مولا تیرے تو سوا کوئی نہیں چاہ سکتا اللہ اس ترازو میں چاند تے آ جاوے من کعبے دے رب کی قسم ہے جس پلڑے دے اندر 14 طبق رکھے گئے وہ پلڑا اٹھتے ہوئے نظر آئے گا آمنہ دے لال والا پلڑا جھکتا نظر آئے گا اس تو بڑا دنیا دے وچ کوئی نہیں اس نو بڑا کس نے بنایا بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر بھائی جلے دنیا نے معاملے کسی نو مندے ہو سالس بھائی ساڈا یار فیصلہ مکا دے اسے بندے نو مندے ہو نا جڑا منصف نہ ہوگا کی وجہ بندہ مندے ہو منصف ہوگے بلکہ دو فریق آدھے بھائی ایو جہا بندہ چنو جڑا دعا نو منظور ہو وہ جھگڑ دیں فلانا وہ کہنے نہیں منظور بھائی فلانا بھائی فلانا ہاں بھائی اے ٹھیک ہے یہ دو میں اس دے متفق ہیں اس دے انصاف ہوتے اس دے عدل ہوتے دو میں متفق ہیں جس نو اسا منصف مان رہے ہیں جس نو اسا سالس مان رہے ہیں وہ ایڈا عادل ہے وہ ایڈا عادل ہے اس لڑکی نے چوری کی ہے اس کے ہاتھ کاٹ دو لڑکی دے خاندان دے لوگ اکٹھے ہو گئے ساری لڑکی دے ہاتھ کٹے گئے برادری بدنام ہو جائے گی قبیلہ بدنام ہو جائے گا کوئی سفارش کر کے سزا دے وچ تخفیف کرا دیتی جائے سزا واسطے اسامہ بن زید نو چنیا گیا اسامہ نے سفارش کی تھی نبی پاک کا رنگ غصے نال سرخ ہو گیا فرمایا اللہ کی حدود میں سفارش کرتے ہو تم سے پہلی قومیں اس لیے تباہ ہو گئی تھی تم سے پہلی قومیں اس لیے تباہ ہو گئی تھی کہ ان کا بڑا آدمی کوئی جرم کرتا اس کو سزا نہیں دیتے تھے اور ان کا کوئی غریب جرم کرتا تو اس کو سزا دیا کرتے تھے اس لیے وہ تباہ و برباد ہو گئی یہ لڑکی جس کا نام فاطمہ ہے اور جس کے ہاتھ کاٹنے کا میں نے حکم دیا ہے لو سرقت فاطمہ تو بنت محمد لقطعت یدہا یہ تو اس قبیلے کی فاطمہ ہے میرے جگر کا ٹکڑا فاطمہ بھی چوری کرتی خدا کی قسم میں اس کے ہاتھ بھی کاٹتی اس جیسا منصف بھی کائنات میں زور سے بولو اس جیسا عادل بھی کائنات میں کوئی نہیں اس جیسا وڈیرا بھی کائنات میں کوئی نہیں
اس سے بڑا بھی کائنات میں کوئی نہیں, اس سے بڑھ کے سردار بھی کائنات میں کوئی نہیں. اگرچہ میرے موضوع سے متعلق نہیں, لیکن محبت نبی میں کہنا چاہتا ہوں, اس سے بڑھ کے حسین بھی کائنات میں کوئی نہیں, اس تو بد کے سونا بھی کائنات کوئی نہیں, اس تو بد کے جمیل بھی کائنات کوئی نہیں, اس تو بد کے عالم بھی کائنات کوئی نہیں, اس تو بد کے با کمال بھی کائنات کوئی نہیں, اس تو بد کے با وفا بھی کائنات کوئی نہیں, اس تو بد کے محبوب خدا بھی کائنات کوئی نہیں, اس تو بد کے اشرف اکمل اجمل آسن اولا اعلی ازکا کائنات کوئی نہیں. یہ سب تو بڑا ہے, سب تو اعلیٰ ہے, سب تو بلندر ہے, سب تو اونچا ہے, مجھ سے بھی اعلیٰ, عزت بھی اعلیٰ, احترام بھی اعلیٰ, عظمت بھی اعلیٰ. اور جڑے رولے ساڈے درمیان پہ گئے, آؤ جس نو تساں بھی بڑا منیا, اساں بھی بڑا منیا, تساں بھی من سے منیا, اساں بھی من سے منیا. یہ تھوڑی جی گل شک وچ پہ گئی, مطلب سارے دوست آ کے تساں کدا منیا, تساں کدا منیا. اے جڑیاں نعتاں تساں سنیاں, اس وچ نبی پاک دی کیتی گئی, تعریف کیتی گئی. تے جڑا میں ترازو وچ تولیا, جڑا میں ترازو وچ تولیا, اے نبی پاک دی کیا ہے, تعریف ہے. ایک اللہ تو کم تے ساری کائنات تو اعلی. اگر کوئی ہے تو آمنہ دا لال ہے, آکھو بے شک. ساری کائنات تو اونچا, اگر کوئی ہے تو آمنہ دا لال ہے. ساری کائنات تو اشرف, اگر کوئی ہے تو آمنہ دا لال ہے. ساری کائنات تو اکمل, اگر کوئی ہے تو آمنہ دا لال ہے. نبی پاک دیاں زلفاں, نبی پاک دیاں اکھاں, نبی پاک دے رخسار, نبی پاک دے ہونٹ, نبی پاک دی داڑھی مبارک, نبی پاک دیاں زلفاں, نبی پاک دا سینہ, نبی پاک دا دل, نبی پاک دے ہاتھ, اے تا اپنی جگہ تے رہ گئے. نبی پاک دے پیر, پیراں دے تلوے اپنی جگہ تے رہ گئے. اے علماء گواہ, ساڈا عقیدہ ہے جیڑا بندہ میرے پیارے پیغمبر دی جُتی مبارک نو توہین دے رنگ جتڑی آکھے او بھی کافر ہے. میرے نبی دی جُتی دی توہین کرنے والا بھی کون ہے؟ زور نال بولو, زور نال بولو. میرے نبی دے کٹے ہوئے بالاں دی توہین کرنے والا بھی کون ہے؟ میرے نبی دے پسینے دی توہین کرنے والا بھی کون ہے؟ میرے نبی دے کٹے ہوئے ناخن دی توہین کرنے والا بھی کون ہے؟ میں یار آج اس پاسے نہیں جانا چاہتا کوئی گستاخ کون ہے, با ادب کون ہے, بے ادب کون ہے, محب کون ہے, دشمن کون ہے. نہیں تو میرے عزیز چھوٹے بھائی نے ہن ایک واقعہ بیان کیتا, انہاں اس کو استنباط نہیں کیتا یا کر نہیں سکے, میں اس کو ایک استنباط کر لینا. انہاں واقعہ بیان کیتا کہ ابو سفیان آدھائی او لو ہبل, وہ کون آئی؟ بولو زور دا بولو. نبی پاک کا دوست آئی کہ دشمن آئی؟ جیڑے گل کریندا پیا اس ویلے کی آئی؟ دشمن آئی. مقابلے آیا کھلوتا آئی, سپاہ سالار آئی, لڑن واسطے آیا, لشکر کشی کر کے آیا تے نعرہ ماریا او لو ہبل, ہبل زندہ باد. یہ ہبل کون؟ آنکھوں بوتے شاباش. یہ تو مولوی پڑھا نہیں پڑھا, بڑے چنگے بچے ہو. اے ہبل حابیل, حضرت آدم دا پتر پیغمبر زادہ, جس نو اس نے بھرا قابیل کیتا ہی قتل, دنیا دا پہلا شہید. او حابیل دا نام بدلدیاں مکے وچ آ کے کی ہو گیا؟ ہبل. آدم علیہ السلام دا پتر, پیغمبر زادہ اور شہید, پہلا شہید دھرتی دا. ابو سفیان نے پکاریا ہبل, ہبل زندہ باد, ہبل کی جے ہو, ہبل ساری مدد کی تھی. نبی پاک نے حضرت عمر کے ذریعے جواب دلایا, حضرت اے عمر زور نالا اللہ اعلی واجل. حضرت عمر نے کہنے پکارا, زور سے بولو, زور سے بولو. یہ کون ہے؟
یہ حضرت عمر کون ہے؟ نبی پاک کا دوست، نبی پاک کا عاشق، نبی پاک کا محب، نبی پاک کے نام تے مر مٹن والا، نبی پاک کے نام تے تلوار اٹھانے والا، اس کے پکارے ہیں دو سے بولو یہ بہ گئے۔ ابو سفیان پھر اٹھے، لنا عزا ولا عزا لکم، ساری مدد کا عزا فقیر نہیں کیتی ہے، پہلے کیا تھا ایک منٹ پہلے کیا پیا تھا بولو ہوں کیا پیا تھا؟ یہ ہوتا نے مشرک، اس نو آتے نا کھلوتا رہنا حبل، حبل نے جو جفا ماری تو آپ کے کھلونا، ایک منٹ پہلے حبل کے بعد حبل گیا تو کون آ گیا؟ پہلے حضرت علی اجمیری دے دربار تے تو اردو کچھ نہ بڑھیا تے بی بی پاک دامن، بات کہہ دیں مزاح تے بی بی پاک دامن کھلو نا، حبل دا نانا نارا ماری تے ذرا جفا مارنا اس نو، یہ ہے مشرک، کدی ادے کدی ادے، کدی یوں معبود کدی یوں معبود، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، یہ چھوٹے چھوٹے ربوٹڑے ارباب، یہ چھوٹے چھوٹے ربوٹڑے، کوئی گردے دیا پتھریاں کڈن والا، کوئی جوڑاں دی ہوا کڈن والا، کوئی کھوٹی قسمت کھڑی کرن والا، کوئی دھیاں دین والا، کوئی پتر دین والا، کوئی یہ مکوڑیاں مروڑن والا، فلانا جو دے جھاڑو اج رکھو قبر تے تے مروڑیاں، اے موقع جڑے نے گل ویندے ارباب متفرقون، اے چھوٹے چھوٹے ربوٹڑے، چھوٹے چھوٹے مشکل کشا، یہ بہتر ہے ام اللہ الواحد، یا اکیلا اللہ القہار، قہار دا میں نے کیا زبردست، قہار دا میں نے کیا بولو کیا میں نے کہا، یہ سارے میں نے پڑھ بھی لیندے ہو یار، آنکھ بھی لیندے ہو، اس دی تہج کبھی نہیں اترے، نہیں اترے تو چلو یار میں تو ایک میری بچپن چ لیا چلا نکے نکے ہاسے نا اصا مسیح داخل ہوئے سن، داخل کر دیتا گیا ونجو قاعدہ پڑھو، اس ویلے ہوتا ہے یسر نال کرو، ہوں ہوتا نورانی قاعدہ، ہوں تو یار قاعدہ آدھے بندے ڈر لگتا، لیکن بھائی ال قاعدہ نہ ہو جائے، اصا جا پہلے دن گئے تسا بھی گئے، ذہن رکھو پہلے دن گئے جس سال قرآن نورانی قاعدہ قاری صاحب کے سامنے بیٹھے، قاری صاحب آخیا پتر جیڑی حرف دے اتے ہووے او زبر ہوندی ہے، لفظ اتے ہووے او کیا ہوندی ہے زبر ہوندی ہے، تے جیڑی حرف دے تلے ہووے او زیر ہوندی ہے، زیر، تے جیڑی اتے ہووے او زبر ہوندی ہے، زبر میں نہ اتے، دست میں نہ، اب اللہ زبردست ہے، اللہ زبردست ہے، ساری کائنات زیر دست ہے، نبی بھی زیر دست، فرشتے زیر دست، جنات زیر دست، ولی زیر دست، پیر زیر دست، علماء زیر دست، سارے زیر دست، اور رب زبردست، سارے لینے والے، سارے لینے والے، اور وہ کیوں جی علماء کرام ایک حدیث آتی ہے تسی تے چنگی طرح جان دے ہو کہ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا اتے والا ہاتھ تلے والے ہاتھ تو بہتر ہے، الید العلیا، الید العلی، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، لگے میں اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اس کا میں نا دیون والا ہاتھ لیون والے ہاتھ تو، کسی بیچارے مرید حدیث پڑھ لے، وہ پیر صاحب کو گیا
آخر لگا حضرت غضب ہی کہ کیوں ہے کہ یہ حدیث پڑھی ہے میں تو بڑا پریشان ہو گیا. پیارے پیغمبر نے فرمایا بے اتلا ہاتھ تلوے ہاتھ تو بہتر ہے کہ حضرت اسا جلے تو نظرانے دینے ہیں تے پیسے دینے ہیں سادہ ہاتھ اتے ہوندا تے تہاڈا چلے ہوندا. انہاں کیا بے اتلا بہتر ہے تلوے نالو. ابو پیر صاحب آپ کیڑا مسئلہ ہے حل کر لینے ہیں. آئندہ تساں دیونا ہوے نا ای تلو ہاتھ کر کے دتا کرو اسا اتو چا لیا ایسا اتو چا لیا کرا کہ سادہ ہاتھ اتے ہو جائے گا. پیر صاحب نے کون سمجھائے بے اتے والے ہاتھ تو مراد ہے دیون والا تے تلوے ہاتھ تو مراد ہے لیون والا. اللہ زبردست ہے. آیا مزہ کے لیے آئے اللہ زبردست ہے. ساری دنیا زیر دست ہے. ساری دنیا زیر دست ہے. یا ایھا الناس بندے آل آلے ہو تو سدا یاد جو معدروم ہوا ہے یہ تو چوتھی نسل ہے. چوتھی نسل میں نہ کرن لگا دسیا ہے بھائی صحیح کیتا کہ غلط کیتا. یا ایھا الناس اوے مریدو یا ایھا الناس صرف مرید اوے مقتدیو اوے امتیو اوے غریبو اوے مسکینو غلط ہے کہ میں یا ایھا الناس اور پوری کائنات کے لوگوں الناس اس میں انبیاء بھی اولیاء بھی اتقیاء بھی اصفیاء بھی صلحاء بھی مفسرین بھی محدثین بھی سب لوگوں سے خطاب ہے. دنیا کا کوئی عالم اس وچوں کسی نو کوئی کٹ کے دکھائے. اے نبی نکل دیں ولی اس سے شامل نہیں پیر اس شامل نہیں کٹ کے دکھایا الناس وچوں. یا ایھا الناس اور پوری کائنات کے لوگوں انتم الفقراء انتم الفقراء. فقراء جمع فقیر دی. فقراء جمع فقیر دی. فقیر دا معنی داتا فقیر دا معنی گنج بخش فقیر دا معنی دستگیر فقیر دا معنی لجپال فقیر دا معنی غریب نواز فقیر دا معنی کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا فقیر دا معنی چھپر پھاڑ کے دیمن والا جھولیاں بھرن والا. ایو معنی اور فقیر دا ایو معنی نہیں ہے معنی. یا ایھا الناس اور پوری کائنات کے لوگوں انتم الفقراء تساں سارے منگتے ہو تساں سارے فقیر ہو تساں سارے گدا ہو تساں سارے سوالی ہو اللہ کس کے دروازے کے کس کے دروازے کے. نبی ہے وہ بھی سوالی ہے ولی ہے وہ بھی سوالی ہے پیر ہے وہ بھی سوالی ہے محدث ہے وہ بھی سوالی ہے مفسر ہے وہ بھی سوالی ہے امام ہے وہ بھی سوالی ہے مقتدی ہے وہ بھی سوالی ہے پیر ہے وہ بھی سوالی ہے مرید ہے وہ بھی سوالی ہے. رب کے دروازے دا واللہ هو الغنی اللہ هو الغنی. داتا ہے تو صرف کون ہے غنی ہے تو صرف کون ہے بے نیاز ہے تو صرف کون ہے بے نیاز ہے تو صرف کون ہے جس کو کسی کی احتیاجی نہ ہو وہ ہے تو صرف کون ہے. باقی سارے کیا ہیں زور سے بولو. میرے کو وقت نہیں کہ میں تفصیلیں چل جاؤں. میں اشارہ کراں گا تو پڑھے لکھے لوگ ہو تقریراں سنتے رہتے ہو میں اشارہ کرتا جاواں گا تو ساری تقریر ذہن چ لیاندے چلے جاؤ. پوری تقریراں جڑی علماء دی سنیاں میں اشارے کراں گا سارا نقشہ تھوڑے ذہن چ آنا چاہیے. اوے لوگو تساں سارے مانگا تو فقیر ہو سوالی ہو گدا ہو منگتے ہو میرے دروازے دے یہ اعتبار نہیں آندا
اپنے باب آدم نو عرفات کے میدان وچ ویکھو، یہ اعتبار نہیں آندا۔ حضرت نوح نو کشتی دا ملا بندے ہویا ویکھو، یہ اعتبار نہیں آندا۔ حضرت ابراہیم نو اگ وچ ویکھو، یہ اعتبار نہیں آندا۔ اسماعیل نو چھری دے تلے ویکھو، یہ اعتبار نہیں آندا۔ یعقوب نو روندے ہویا ویکھو، یہ اعتبار نہیں آندا۔ یوسف نو کدی کنویں، کدی زلیخا دے دربار وچ، کدی زلیخا دے دربار وچ، کدی جیل دی تنگو تاریخ کوٹھی وچ ویکھو، اگر اعتبار نہیں آندا 120 سال دے بڈھے نو، پتہ نہیں بندیال والے سمجھے کہ نہیں سمجھے، یہ اعتبار نہیں آندا 120 سال دے بڈھے نو میرے دربار وچ پتر منگدے ہویا ویکھو، رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ مولا عمر 120 سال ہو گئی، ہڈیاں کمزور ہو گئیاں، سر دے وال چٹے ہو گئے، بیوی دی عمر 99 سال ہے، اتوں باجے ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ مولا میں تیرے دروازے تو نا امید نہیں ہویا، اس بچی نو بند کمرے بے موسم پھل دیتے نہیں، موسم تا میرا بھی کوئی نہیں، بے موسم ہی پتر دے دے مولا۔ کس کو منگیا؟ بولو زور سے بولو، کس سے مانگا؟ اللہ نے فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، چادر دے مطابق منگیائی، ظرف دے مطابق منگیائی، گنجائش دے مطابق منگیائی، میں اپنی رحمت دے مطابق دینا، پتر بھی دے ساں، آسمانہ تو نہ رکھ کے دے ساں، جلے وڈا ہو جاسی اس دے سر تے نبوت دا تاج بھی پوا دے ساں۔ ایک منٹ واسطے یاد سوچو، 120 سال عمر ہوئے، ہڈیاں چ رس مک گئی ہوئے، سر دے وال چٹے ہوئے، بیوی دی عمر 99 سال ہوئے، اتو بانج ہوئے۔ بانج عورت تا جوان بھی ہوئے تا بچہ نہیں جم سکتی، اتو 99 سال دی عورت کچھ بچہ نہیں جمتی، اتو ہو کے بانجے ہڈیاں چ رس مک گئی ہے، 120 سال عمر ہے، طاقتاں ختم ہو گئیاں، اللہ آکھیا تین پتر دیاں گے، تین پتر دیاں گے۔ حضرت زکریا دی کی حالت ہوئی، کی حالت ہوئی ہوئی اس دا قرآن نے اشارہ کیتا، جلے اللہ نے فرمایا پتر دیاں گے، حضرت زکریا نے فرمایا انا یکون لی غلام، مولا پتر کیے طاقت مک گئیاں، ہڈیاں چ رس نہیں رہی، سر دے وال چٹے ہو گئے، بیوی بانجے، پتر کیے، میں دوئی شادی کروں، جوانی بڑھے گی، قوت آئے گی، کیے قال کذالک واہ واہ بچنا دے مردے درویش مولانا حسین علی، اللہ تیری قبر نو منور کرے۔ خدا دی قسم قرآن سمجھا کے گیا، سارے جسم اتے پگن والا ایک ایک وال نو زبان مل جائے، اسا تیرا احسان نہیں، اللہ تیری قبر نو منور کرے۔ مولانا حسین علی نے فرمایا کذالک دا جڑا کاف ہے نا، ایک کاف ہے لبیان الکمال، کاف لبیان بولو سارے کاف لبیان الکمال، مانا ان کریں گے میرے زکریا تیری عمر 120 سال ہوئے، ہڈیاں چ رس کوئی نہ ہوئے، سر دے وال چٹے ہو جان، بیوی بانج ہوئے، اتو 99 سال دی ہوئے، اے سارے حالات ہوئے، ود پتر دے لیے ایو دا ساڈا کمال ہے، ایو دا ساڈا کمال ہے، ایو دا ساڈا قال کذالک۔ مولا ٹھیک ہے پتر تا ہوئے گا، لیکن مینوی تا دسنا، جدا پتر آون والا ہوئے تو مینوی تو پتہ لگے بھائی آون والا۔ دوسرے طبقے کا کوئی بھائی یہاں بیٹھا ہے، میں ہاتھ باندھ کے پوچھتا ہوں
جیڑا عالم الغیب ہوئے وہ ان دے سوال کرتا ہوں یا میرا پتر کدا جب سی جیڑا مختار کل ہوئے وہ نشانیاں پوچھدا مولا کوئی نشانی دس کوئی نشانی دس اللہ نے فرمایا نشانی یہی جیڑے ویلے پتر آمن والا ہو سی نا اس تو ترائے دیارے پہلے اسا تیری زبان بند کر دیاں گے دنیا کا کوئی کلام نہیں ہو سکے گا صرف ذکر ہوئے گا صرف میرا ذکر ہوئے گا دنیا دی کوئی کلام نہیں اسا تیری زبان بند کر دیاں گے جیڑے زبان ہوئے بند سمجھے پتر آیا اللہ نے فرمایا تو مادا نبی تے ولی مختار کل ہوندے اوے چھلیا انہاں دی تا اپنی زبان بھی اپنے اختیار وچ کوئی نہیں ہوتی میں چاہاں تا بولاں تے میں نہ چاہاں تے او بول بھی یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ تم سارے مانگا تو سوالی ہو گدا ہو کس کے دروازے کے اعتبار نہیں آندا 120 سال دے زکریا نو ویکھ اعتبار نہیں آندا بحر کلثم دے کنارے تے حضرت موسیٰ نو ویکھ اعتبار نہیں آندا حضرت عیسیٰ نو ویکھ اوے بندیال دے لوگو یہ اعتبار نہیں آندا آمنہ دے لال نو بدر دے میدان وچ ویکھ ساری رات سر سجدے میں رکھ کے آمنہ کے لال نے کس کو پکارا تھا کس کو پکارا تھا تو سمی وڈیرا منیا اسمی وڈیرا منیا تو سمی منصف منیا اسمی منصف منیا تے منصف بھی دیو کہ قرآن نے کہا اگر کسی نے میرے نبی کے فیصلے کو تسلیم نہیں کیا فلا وربک لا یؤمنون فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم دیکھیا جا اللہ دا اپنے نبی نال تعلق محبت تے پیار تے عشق اللہ امی تا سکدا ہے میں نے اپنے رب ہون دی قسم ہے میں نے اپنے اللہ ہون دی قسم ہے اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تن فیصل تے حاکم تے جج نہ مننے نہیں اللہ نے کلام اپنے نبی نو شامل کیتا فرمایا فلا و ربک میرا سونا تیرے رب دی قسم ہے تیرے رب دی قسم ہے رب تو سارے دے ہے رب تو سارے دے ہے لیکن کلام وچ اپنے نبی نو شامل کیتا منصف ایسا کہ جڑا اس نو منصف نہ منے اس نے فیصلے نہ منے رب اس نو مومن انہاں کو فیصلہ کروانا چاہیے کہ نہیں کروانا چاہیے اور بندیال والے بولو کروانا چاہیے کہ نہیں کروانا چاہیے چلو شاید سارے جھگڑے ختم کر دیں اے چند دیہاڑے پہلے عید میلاد النبی دا جلوس ہے نبی دا میلاد منانا دن منانا یہ دن منانا 12 ربیع الاول دا نبی دا میلاد منانا سب تو پہلے اساں یہ جھگڑا نبی پاک کے سامنے پیش کرتے ہیں کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے انہوں تو ضرور کرنا چاہیے وہ تو حاضر ناظر منگے تو حاضر ناظر مننا پھر نہیں پیش کر رہا میں حاضر ناظر نہیں منتا لیکن میں آدھا میرے نبی دی سنت دا نور ذرے ذرے وچ موجود یہ کائنات خالی نہیں ہو سکتی نبی پاک کو فیصلہ کروائیے نبی پاک نے پیدا ہونے تو بعد نبوت ملن تو پہلے 40 سال زندگی گزاری تے نبوت کے ملن تو بعد میرے نبی نے 23 سال زندگی گزاری اس 63 سال میں کوئی ایک سال دکھا میرے نبی نے 12 ربیع الاول میں اپنا میلاد منایا ہوئے فیصلہ کروانا چاہیے کہ نہیں کروانا چاہیے اگر نبی پاک نے اپنی پوری زندگی دے اندر نبوت ملن تو پہلے یا نبوت ملن تو بعد 12 ربیع الاول میں میلاد منایا جلوس کدیا اور ایک دن منایا 12 ربیع الاول دا میرے پیارے پیغمبر نے میں
معتبر جماعت دا معتبر آدمیاں معتبر سٹیج علماء علاقے دے موجود ہیں نبی پاک کو میلاد دے دن منان دا ثبوت تو پیش کر خدا دی قسم اگلے سال اپنی مسیح تے جو میلاد دا میں جلوس کٹاواں اساں تا نبی پاک تے غلام ہاں بھائی اگر نبی پاک کو ثبوت ہو جائے پھر جلوس کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے پھر یہ دن منانا چاہیے کہ نہیں منانا چاہیے اگر نبی پاک کو ثابت ہو جائے میرے نبی نے یہ دن منایا ہوئے نبوت ملن تو پہلے یا نبوت ملن تو بعد نبی پاک کو فیصلہ لے جائیے کہ نبی پاک کو فیصلہ کروائیے اور اگر نبی پاک نے اپنی پوری زندگی کے اندر اپنا میلاد نہیں منایا ایک دن نہیں منایا جلوس کا حکم نہیں دیتا اور جلوس نہیں کٹیا تو پھر سن دیے کام کرنا بولو چلو یار نبی پاک نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین میری سنت پہ عمل کرو اور میرے خلفاء راشدین کی سنت پہ عمل کرو میرے نبی نے 4 یار حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان حیدر کرار کسی ایک خلیفے تو حضرت ابو بکر نے 2.5 سال خلافت کی تھی حضرت عمر نے تقریباً 10 سال خلافت کی تھی حضرت عثمان نے 12 سال خلافت کی تھی حضرت علی نے 4.5 سال خلافت کی تھی حضرت حسن نے 6 مہینے خلافت کی تھی امیر معاویہ نے 20 سال خلافت کی تھی کتنے سال 20 سال اس وچ 12 سال حضرت عثمان دے کتنے ہو گئے 32 اس وچ 10 حضرت عمر دے 40 اس وچ 4.5 حضرت علی دے تے 6 حضرت حسن دے 45 تے 2.5 سال حضرت ابو بکر دے 47 50 سال تک حضرت امیر معاویہ دی خلافت نبی پاک دی زندگی تو بعد رہی کسی ایک خلیفہ نے میرے نبی دی مسند تے بانے والا کوئی ایک صحابی اس نے 12 ربیع الاول نو مدینے دے اندر مکے دے اندر طائف دے اندر جدے دے اندر دمشق دے اندر کوفے دے اندر مصر دے اندر عراق دے اندر فلسطین دے اندر میرے نبی دا دن منایا ہوئے جلوس کدیا ہوئے دنیا دا کوئی بندہ ثبوت پیش کرے آئندہ سال اساں وی کڈھن واسطے تیار نہ نبی پاک نے یہ دن منایا تے نہ خلفائے راشدین نے یہ دن منایا میرے پیارے پیغمبر دی وفات تو بعد 1 صدی تک صحابہ زندہ رہے 1 صدی تک صحابہ زندہ رہے کسی ایک صحابی نے میلاد النبی دا دن منایا ہوئے جلوس کڈے ہوئے تابعین وچوں کسی نے کم کیتا ہوئے تبع تابعین وچوں کسی نے کم کیتا ہوئے ائمہ مجتہدین وچوں کسی نے کم کیتا ہوئے امام شافعی امام احمد امام مالک امام ابو حنیفہ امام ابو یوسف امام محمد امام ظفر کسی ایک فقیہ نے کسی ایک امام نے شیخ عبد القادر جیلانی با جدید بستامی حضرت علی حجویری سلطان باہو اولیاء اللہ وچوں کسی ایک ولی نے ایک کم کیتا ہوئے پھر بھی منن واسطے تیار ہاں اور بندیال دے لوگوں میں نہ لین دا عادی نہیں اور میری عادت نہیں لیکن سمجھان واسطے بڑی ادب نال نہ لے رہے ہیں مولانا احمد رضا خان نے بھی عید میلاد النبی دا جلوس کڈیا ہوئے اسا پھر بھی تیار لیکن جس کم دا صحابہ تو لے کے مولانا احمد رضا خان بریلوی تک ثبوت نہ ہوئے وہ اج بھی دین ہو سکدا نہیں مجھ سے منیے نبی پاک نو جج منیے نبی پاک نو فیصلہ کروائیے اپنے اختلافات دا جھگڑے ہوندا نبی پاک کو جا کے ائمہ مجتہدین کو جا کے فیصلہ کروائیے نبی پاک کو ان بدعات دا قطعا کوئی ثبوت موجود ہو باقی جڑے مسائل ہیں
علم غیب دا مسئلہ ہے، نور بشر دا مسئلہ ہے، مختار کل دا مسئلہ ہے. قرآن پاک نے اس کو حل کیتا، میرے پیارے پیغمبر نے حل کیتا، فقہا نے اس کو حل کیتا. قرآن پاک پکار کی آخریاں قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ وللہ غیب السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ وهو علیم بذات الصدور وهو بكل شيء علیم. قرآن اعلان کر رہے ہیں عالم الغیب ہے تو صرف کون ہے؟ ہر ایک کے حالات کو جاننے والا ہے تو صرف کون ہے؟ مختار کل ہے تو صرف کون ہے؟ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا. میرے پیغمبر آپ اپنی زبان مقدس سے اعلان کریں اوے لوگو میں اپنی جان کے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں. جڑا مختار کل ہوئے وہ یہ داؤندا کہ میں اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں. مختار کل ہے تو صرف کون ہے؟ حاضر ناظر ہے تو صرف کون ہے؟ عالم الغیب ہے تو صرف کون ہے؟ ہر ایک کی غائبانہ پکارے سننے والا ہے تو صرف کون ہے؟ سجدے کے لائق ہے تو صرف کون ہے؟ نظر و نیاز کے لائق ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم یا ارحم الراحمین ارحم علینا یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. جن عزیزوں نے ہمارے عزیز مولوی عمر فاروق ان کے ساتھی ورکر ہماری جماعت کے یا ان کے ساتھ جن لوگوں نے تعاون کیا اور یہ خوبصورت پروگرام بندیال کا قید آباد کا یہ بچے عزیز منعقد کرواتے ہیں، ان کے لیے خلوص سے دل سے دعا کریں. اللہ ان کے علم و عمل میں عمر میں اللہ تعالی گھر بار میں رزق حلال میں اللہ تعالی مزید برکتیں عطا فرمائے. اللہ ان کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے. اللہ ان کو مزید اخلاص دے. اللہ ان کو اپنی طرف سے بدلائے. یہ بچے محنت کرتے ہیں، اللہ انہیں اپنی طرف سے اس کا اجر دے. میں بزرگوں سے یہ اپیل کروں گا کہ ان بچوں کے ساتھ عزیزوں کے ساتھ وہ ہر طرح کا تعاون کیا کریں. علماء ہیں وہ بھی، سرمایہ دار طبقہ ہے وہ بھی، بزرگ لوگ ہیں وہ بھی، ان بچوں کے ساتھ دیں، سرپرستی کریں تاکہ دین کا یہ کام اس پورے علاقے میں پھیل سکے اور شرک و بدعت پھیلانے والے لوگ جو ہیں کسی نہ کسی جگہ پہ ان کی باتوں اور ان کے بودے دلائل کا جواب دینے کے لیے کوئی سٹیج تو مقرر. اللہ کرے یہ بچے یہ عزیز اللہ انہیں اور ہمت دے، اللہ انہیں اور توانائیاں بخشے، اللہ ان سے راضی ہو جائے، اللہ ان سے راضی ہو جائے، اللہ انہیں عملی زندگی میں کامیابیاں عطا فرمائے. وصلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. حضرات ایک ضروری اعلان، 3 مئی اترا شہر کے اندر امیر جمعیت اشاعت سنت ڈویژن علامہ طاولہ صاحب بنیالوی شہر انقلاب حضرت جناب محمد حنیف صاحب شہر اترا شہر کے اندر 3 مئی مکی بزندر ان کا خطاب ہوگا. حضرت علامہ طاولہ صاحب بنیالوی.